بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز اور میں ہوں غلام دستگیر، پروگرام ایک ملاقات کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات شخصیت سے کروائیں گے جو فیصل آباد کے سینئر ترین صحافی ہیں۔ 1972 سے انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا، تو 50 سال انہوں نے اپنی زندگی کے صحافت کو دیے ہیں۔ تو پریس کلب کے چیئرمین بھی رہے اور پریس کلب کی کو انت تک محنت کے ساتھ انہوں نے پریس کلب کے لیے بہت سارا کام کیا اور بہت ساری تنظیموں کو وہ بھی آرگنائز کر کے صحافت کو فروغ کرنے کے لیے، صحافیوں کی فروغ کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ میری مراد ہیں فیصل آباد کے سینئر صحافی جوید صدیقی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ 50 سال ہو گئے آپ کو صحافت سے منسلک ہوتے ہوئے، تو کیسا لگ رہا ہے 50 سال؟ بس 50 سال ایسے ہی لگ رہے ہیں جیسے کل کی بات ہے، لیکن آج جو حالات نظر آتے ہیں اس سے بڑا دل دکھتا ہے، بہت زیادہ۔ آج اس ملک میں نہ صحافت رہی ہے نہ سیاست رہی ہے۔ تو ایسے حالات کیوں پیدا ہو گئے صدیقی صاحب؟ بس حالات آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک وقت تھا جب صحافت جو تھی وہ ایک مشن تھا، اب وہ کاروبار ہے۔ ایک وقت تھا جب سیاست جو تھی ایک مشن تھا اور لوگ دونوں شعبوں کو، سیاست کو اور صحافت کو عبادت سمجھتے تھے۔ آج دونوں ہی کاروبار بن گئے ہیں، بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ نہ سیاست میں لوگ صحیح آ گئے اور نہ ہی صحافت میں لوگ ایسے ہیں جو اس کو۔ پاکستان کو بنے صدیقی صاحب 75 سال ہو گئے ہیں، لیکن اب بچپن سے ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس ملک کو دن بدن سیاستدانوں نے جو ہے وہ بگاڑا ہی ہے۔ تو موجودہ صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ابھی بات کر رہے تھے ملکی سیاست کی اور اس کے بعد عوام کی پریشانیوں کی، تو کدھر ملک جائے گا؟ کیا کچھ ریلیف ملے گا عوام کو؟ دیکھیے، آج جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان انتہائی سنگین ترین سیاسی بحران سے دوچار۔ میں نے اپنی زندگی میں ان 50 سالوں میں ایسی سنگینی سیاست میں نہیں دیکھی۔ بہت انتہائی دکھ ہوتا ہے سیاستدانوں کے رویوں کو دیکھ کے، ملک کی سیاست کو دیکھ کے، تماشا بنی ہوئی ہے۔ آپ کا جو جرنلزم کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو اسٹوڈنٹ لائف ہے وہ سیاست میں گزاری ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو آپ نے بہت ساری اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں کہ تب کی پیپلز پارٹی اور آج کی جو ہماری پارٹی ہے پیپلز پارٹی، جو پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے مل کر گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، کیا فرق ہے؟ بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیے، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یہ جماعت اس ملک کے غریب، محنت کش اور مظلوم طبقات کے لیے بنائی۔ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا اور ہم نے پی ایس ایف میں، پیپلز پارٹی کی ایک اسٹوڈنٹ ونگ تھا جسے پی ایس ایف کہتے تھے، پیپلز اسٹوڈنٹ۔ میں نے اس سے سیاست کا آغاز کیا، طالب علمی کے زمانے میں بھرپور سیاست کی، اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، چونکہ ظاہر ہے میرا تعلق ایسا تھا، میری گرومنگ وہاں ہوئی تھی، تو میں جب تک بھٹو کے دور میں پیپلز پارٹی میں بھی رہا، لیکن جب جرنلزم میں آ گئے تو پھر سیاست سے تھوڑا سا کنارہ۔ جی اچھا، جرنلزم اور جو صحافت ہے آپ کہتے ہیں دونوں مشن ہیں، تو ان کو فرق کیا ہے؟ دیکھیں، فرق یہ ہے کہ جرنلزم جو ہے اس نے ایک لائن دینی ہے، ایک ملک کے جو سیاستدان ہیں انہیں بتانا ہے کہ کیا حالات ہیں، حقائق کا ہائی لائٹ کرنا، حقائق کو سامنے لانا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، حقائق کہاں رہ گئے ہیں؟ ہر طرف لوگ باعث ہو گئے ہیں۔ آپ میڈیا کو دیکھ لیں، اس وقت الیکٹرانک میڈیا کا دورہ ہے، آپ کو چینل نظر آئیں گے جو آپ گنتی خود گن لیں، عام آدمی جانتا ہے کہ یہ چینل فلاں کی تعریف کرتا ہے، فلاں کی برائی کرتا ہے۔ یہ اس طرح لوگ باعث ہو گئے۔ اب وہ نہ صحافی رہے، نہ وہ جرنلزم رہا، نہ وہ سیاست رہی۔ اللہ تعالیٰ ہی اس ملک پہ اپنی مہربانی۔ کیا وجوہات ہے کہ ایک چینل ایک طرف ہے، دوسرا چینل اس طرف ہے، عوام کی آواز کیوں نہیں؟ دیکھیں، میں نے نا صحافت میں آ کے میرا زیادہ وقت جو ہے وہ صحافت کی ٹریڈ یونین سے گزرا۔ میری ساری تربیت منہاج برنا کے سے ہوئی، میری تربیت نثار عثمانی نے کی۔ میں نے جب 72 میں شروع کیا، 77 میں پہلی دفعہ میں جیل گیا آزادی صحافت کے حوالے سے تحریک میں۔ تو میں نے اس کے بعد پھر میری تمام تر جو توجہ تھی وہ، یا میرا رجحان تھا، وہ اس طرف ہوا۔ میں اپنے قائدین سے اتنا متاثر تھا، اس وقت جو صحافی ہوا کرتے تھے، دیکھیں ان کا ایک بڑا ویژن ہوتا تھا، ان کا ایک بڑا وہ ہوتا، اور پھر سب سے بڑی بات،
ہمارے اساتذہ نے ہمیں صحافت میں یہ سکھایا ہے کہ سب سے پہلے صحافی کو اسے یہ ویئر اباؤٹس کا پتہ ہونا چاہیے، سیاق و سباق سے اس کو آشنا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کا دامن اتنا صاف ہو، پھر وہ بڑے سے بڑے حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا، جس طرح آپ نے سیاست میں تاؤ چار دیکھے پچھلے ایک سال میں، کبھی ادھر وزیر اعلیٰ شپ رہی، کبھی ادھر وزیر اعلیٰ شپ رہی، کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں کہ جو ہماری جو سیاست ہے وہ کدھر بیٹھے گی، اور فیڈرل میں گورنمنٹ کون بنائے گا جنرل الیکشن میں؟ دیکھیے ابھی تو فیڈرل کا کوئی نقشہ سامنے واضح نہیں نظر آ رہا، لیکن ابھی جو ریسنٹلی میں بھی دیکھتا ہوں، خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اپنے ذہن سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، سب سے پہلے تو میرے نزدیک اس گورنمنٹ نے پچھلی گورنمنٹ کی تمام تر جو ذمہ داریاں تھیں اپنے ذمے لے کر وہ حکومت میں آ گئے، بالکل گھبرائے جب حالات دیکھے، اور پھر اتنے سخت فیصلے انہیں کرنے پڑے سابقہ گورنمنٹ کی وجہ سے۔ یہ اس گورنمنٹ کا کوئی اس میں وہ نہیں، آج لوگ سمجھ نہیں رہے پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی ہے، جو اس وقت جتنا بھی یہ کرائسس ہیں جتنے بھی، وہ اس سابقہ گورنمنٹ کی نااہلیوں کی وجہ سے ہوئے۔ نہیں، عمران خان تو کہتے ہیں ان کو مسلط کیا گیا ہے، امپورٹ کیا گیا ہے۔ نہیں، ایسا کوئی نہیں، امپورٹ کہاں سے، باہر سے آ گئے، مسلط کیا گیا، ایک پروسیس ہے۔ دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، تمام دنیا نے دیکھے، پورے پاکستان نے دیکھا کہ اسمبلی میں جس وقت یہ تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ چل رہا تھا، تو انہوں نے ایک پروسیس کے تحت انہوں نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع گئے، اور باقاعدہ ووٹنگ ہوئی، ووٹنگ میں ان کے ووٹ زیادہ ہو گئے، ان کے کم ہو گئے، وہ ایک پروسیس کے تحت ہوا۔ آپ کہتے ہیں جی مسلط ہو گئے، وہ آ گئے، امپورٹ کر لیے، کس نے امپورٹ کر لیے؟ ہاں، کچھ قوتیں ایسی تھیں جب عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کے بعد کوشش کی، اور ایسی کوشش کی جس سے اس ملک میں بحران پیدا ہوا، اور وہ بیٹھ گئے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور انہوں نے اسمبلی میں ان تمام جو قاعدے قانون کے مطابق کارروائی انہیں روکنے کی کوشش کی، تو پھر ایک بحران اس وقت جنم لینا۔ اس وقت شاید ایسی قوتیں تھیں جنہوں نے انہیں کہا ہوگا، مجبور بھی کیا ہوگا، لیکن ایسا قطعاً نہیں کسی کو امپورٹ کیا گیا۔ امپورٹ کرنا کیا؟ دیکھیں، وہ تو انہوں نے ایک بیانیہ ایسا دیا نا کہ جی سازش ہو گئی۔ کہاں سے سازش ہوگی بھائی؟ ہمارے ملک میں کوئی سازش کر سکتا ہے؟ پاکستان کا کوئی، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ پاکستانی شہری ہو، پاکستان کا ادنا ہو، اعلیٰ ہو، وہ پاکستان کے خلاف کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، 2018 کا آپ تھوڑی بات کر لیں صدیقی صاحب سے، لوگوں نے بڑے چاہ سے عمران خان کو گورنمنٹ میں لے کے آئے، کچھ ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ چلیں نیا بندہ آ جائے، یہ نیک ہے، یہ فلائیں، لیکن وہ لوگوں کے بالکل مترادف ان کے اترے۔ کیا وجہ بنی کہ عمران خان پرفارم کیوں نہیں کر پائے؟ دیکھیں، میں اسیس کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، یہ جب برسر اقتدار آئے، ان کے پاس کوئی کام ایسا پیچھے جو ورک کر کے آتی ہے نا، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس نے کام کیا، یہ انہوں نے صرف زبانی جمع خرچ تھا ان کے پاس ایسا کوئی وہ نہیں تھا کہ جو آ کے وہاں کر سکتے۔ جب انہیں گورنمنٹ مل گئی، اس کے بعد ان سے ایسی نالائکیاں ہوئیں، لیکن ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، ہر آدمی، باشعور آدمی سمجھتا ہے کیسے کیسے انہوں نے یو ٹرن لیے، کیا کچھ انہوں نے اپنے منشور میں کہا، کیا کچھ کہہ کے آئے جن سے لوگ اٹریکٹ ہوئے۔ لوگوں نے کہا نو ڈاؤٹ عمران خان، میں نے کوئی ان کی کرپشن کے حوالے سے نہیں میں کہہ سکتا، وہ نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، ان کے نیت صاف ہوگی، لیکن جب ایک ان کے پاس ویژن ہی نہیں ہے، جو بندہ اس جماعت کو ہیڈ کر رہا ہے اس کے پاس ایک ویژن ہی نہیں ہے، اس کی سن لی، اس کی کر دی، اس سے سن لی، اس کے کر دی، وہ اسی طرح یو ٹرن لیتے رہے، کیا کچھ نہیں انہوں نے لوگوں کو کہا۔ لوگ اتنے اٹریکٹ ہوئے، نوجوان نسل خاص طور پہ، وہ لوگ جو پچھلے کئی دہائیوں سے دو جماعتوں سے تنگ تھے یا ان کے خلاف اختلاف رکھتے تھے، وہ فوری طور پہ بھاگ کے آگے آئے۔ ایک کام انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ایک جو ایسا طبقہ جو پاکستان میں ہمیشہ سے اس سیاست سے دور تھا، اسے وہ اپنے قریب لائے، ان کو باہر نکالا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں دیانتداری سے وہ طبقہ بھی آج مایوس ہوگا۔ آج جو لوگ یہ باہر نکلے ہیں، ان کو یا تو وہ گمراہ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف ایک کرزما سا ان کو کہ عمران خان صاحب ہیں، وہ جناب عمران خان صاحب ہیں، کرکٹ سے ہے اور یہ ہے، اس لیے پیچھے لگے ہیں۔ ورنہ اگر آپ دیانتداری سے فیصلہ کریں تو ان کے کاموں کو اٹھا کے سامنے رکھیں، آپ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نہیں، عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو جنرل الیکشن ہوگا فوری جو اگر کرواتے ہیں یا 23 میں ہوتا ہے تو وہ 2 تاریخ سے جیت جائیں گے۔
دیکھیں وہ ہر آدمی الیکشن میں جو بھی اب آتا ہے وہ تو کہتا ہے میں جیت جاؤں گا، ان کا بھی بالکل یہ ہمارے پاس آپ نے دیکھا ضمنی الیکشن میں بھی دیکھا، دیکھیں ہمارے پاس ضمنی الیکشن اکثریت ہے. دیکھیں ضمنی الیکشن، اس سے پہلے جو ضمنی الیکشن ہوئے اس کا رزلٹ ہمارے سامنے سب دنیا کو پتہ ہے. لیکن یہ جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس میں جو پی ڈی ایم جس نے گورنمنٹ لی تھی وہ اتنی رگیدی گئی ہے، اتنا ان کو اوپر برڈن آیا ہے، اتنا مہنگائی ہوئی ہے، اتنا زیادہ ملک پیچھے چلا گیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ آ گئے ہیں انہوں نے دنوں میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی حکومت میں آتا ہے اسے پتہ ہو کہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے اور کچھ دن کے لیے آتا ہے. جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، ان کو پتہ. یہ بھی اتنی زیادہ ملک کے اندر وہ ہوئی ہے کہ یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی یہ بھی گھبرا گئی. لیکن حالات کا اب انہوں نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بس کوشش کی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب کھا گئے، کون کھا رہا ہے؟ پیچھے تو کھائے ہوگا، اب تو کوئی نہیں کھا رہا. کہاں سے کھائیں گے؟ اب تو مل ہی نہیں رہا. نہیں مل کھانا کہاں سے؟ یہ کرپشن کہاں سے وہ کر رہے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں جناب ان کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو گئی، ان کی وجہ سے جناب آٹا مہنگا ہو گیا، ان کی وجہ سے چینی. نہیں، دیکھیں جو انہوں نے آئی ایم ایف سے اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے معاہدے کیے تھے اور جس طرح پاکستان کو ان کے آگے گروی رکھ دیا تھا، آج وہ بتدریج ہمارے سامنے. الیکشن دیکھ رہے ہیں اس سال میں؟ یہ الیکشن تو ہے، الیکشن کے لیے سب دیکھیں. پی ڈی ایم سال 2022 میں نہیں، الیکشن میرا خیال ہے وقت پہ ہوگا، جہاں تک میری سوچ ہے یا میں جو محسوس کرتا ہوں یا جو ارد گرد سے مجھے آپ کا جو تجزیہ ہے. بس الیکشن یہ کہتے ہیں کیونکہ اس موجودہ گورنمنٹ نے پارٹی کو دیکھ رہے ہیں آگے گورنمنٹ؟ نہیں، اب بھی آئندہ جو گورنمنٹ آئے گی پی ٹی آئی نو ڈاؤٹ اس کا ایک اس وقت ووٹ ہے، انٹیکٹ بھی ہے اس کے ساتھ. لیکن آپ کہیں کہ نون لیگ کا ووٹ نہیں ہوگا، ووٹ ہے. پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہوگا. گورنمنٹ پھر کولیشن بنے گی اور عمران خان صاحب کو اپنے اس بات کو دوبارہ انہیں اس پہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ جناب میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. سیاست میں کہاں سے ڈیڈ لاک ایسا آتا ہے؟ کون تالا لگاتا ہے؟ سیاست میں دروازے کھلے رکھتے ہیں. ہم نے تو یہی دیکھا. مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جہاں ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، جہاں ملک کی بہتری کا مسئلہ ہے، وہاں سیاستدان آپس میں بیٹھ. فیصل آباد میں جو صحافت ہے یہاں پہ صحافیوں کو کیا مسائل ہیں اور مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں جب سے اس صحافت میں ہوں، ہماری ایک تنظیم ہے مرکز میں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اس کا نام ہے، جو پورے مرکز میں پورے پاکستان میں جرنلسٹوں کی فلاح و بہبود اور خاص طور پہ اس کے دو ہی مین وہ ہیں. ایک تو صحافیوں کے صحافیوں کے اوقات کار کو بہتر کرنا، ان کی مسائل کو حل کرنا، اور اس کا جو سب سے بڑا اہم ہے وہ آزادی صحافت ہے. میں نے اپنے صحافتی اقدار میں دور میں دیکھا ہی نہیں ایسا جتنا اس حکومت نے آ کے، یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. آپ یقین کریں، یہ میں کوئی خدا نخواستہ ان کے اختلاف سے نہیں، انہوں نے ایسے قوانین لائے جن کی کوشش تھی کہ صحافت کو پابند کر کے اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے. اس سے پہلے ضیاء الحق بہت صحافیوں کے خلاف ضیاء الحق نے بہت کچھ کیا. آزادی صحافت کے حوالے سے اس نے بہت سارے اخبارات بند کیے، قدغنیں لگائیں، یہاں تک کہ صحافیوں کو کوڑے مارے گئے. لیکن اس حکومت نے آ کر جو کام کیا، کرنے کی کوشش کی صحافت کو پابند کرنے کی، ایسا کسی حکومت نے نہیں کیا. یہاں تو پہلے تو یہ تھا سر عام مقدمہ بنا کے گرفتار کیا جاتا تھا. اس پی ٹی آئی کے دور میں لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، لوگوں کو چینلوں پر کام نہیں کرنے دیا گیا، لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ چینل چھوڑ دے، لوگوں کو اس حد تک یعنی پابندی. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو کام کر رہی ہے اس کا ایک بڑا کام ہے، بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان پچھلے جو پی ٹی آئی کے دور میں 4 سال تقریباً 3.5 سال ہمارے جرنلسٹ مسلسل سڑکوں پر رہے. آپ نے بھی دیکھا، اخبارات میں بھی آیا ہوگا، ٹی وی میں بھی. بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے. 6,000 لوگ تو ایک دم بے روزگار تھے. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ چاہ یہ رہے تھے کہ ہم چینلز کو انہوں نے مالکان کو بھی پابند کر دیا کہ جب ان سے وہ چھین لیا. مالک کہاں، وہ تو پہلے کارکن کو پیسے دینے کو تیار نہیں تھا، پہلے ہی لوگ وہ کٹوتیاں کرنے کو تلے ہوئے تھے. جب ان کے اخبارات میں وہ
پیسے آنے بند ہو گئے، اشتہارات بند ہو گئے، ان کے وہاں پہ کٹ لگا دیا گیا، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے کارکنوں کو، کیونکہ مالک اپنی جمع پونجی میں سے پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ ایسا ہی ہے، اب گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے صحافت کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو بھی، اور کم از کم جو میرے سامنے ہوا ہے، اس حکومت نے کم از کم وہ جو بل تھے جو اس پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے وہ ختم کیے ہیں، یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ اور اس حکومت کو بھی ایسے اقدامات ہرگز نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آئندہ بڑی ملک میں الیکشن آنے والے ہیں اور بہت سے معاملات ہیں۔ تو اگر یہ گورنمنٹ کسی حوالے سے بھی کوشش کرے گی تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم کسی صورت میں نہ ہم آج تک کسی حکومت کے اس طرح اقدامات کے لیے پیچھے ہٹے ہیں۔ ہم نے ہر دور میں نے اپنی 50 سالوں میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو ہر دور میں جدوجہد کرتے دیکھا، اور آج بھی ہمارا یہ فیصلہ ہے پی ایف یو جے کا کہ ہم کوئی بھی ایسا اقدام اس گورنمنٹ نے کیا ہو، کرے گی یا کرنے کا ارادہ، ہم اس کے آڑے آئیں گے اور انشاءاللہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جی بالکل ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جوید صدیقی صاحب۔ انہوں نے باتیں کی بڑی انفارمیٹک ہمیں، سیاست کے بارے میں بھی اور صحافت کے بارے میں بھی، تو بہت اچھا تجزیہ کیا انہوں نے موجودہ صورتحال پر بھی اور آنے والی صورتحال پہ بھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صحافت جو ہے نہ ہی کسی گورنمنٹ سے آج تک دب سکی ہے اور نہ ہی یہ دب سکے گی، اور اگر کوئی گورنمنٹ اس کو دبانے کی کوشش کرے گی تو ہم اور ہماری فیڈریشن جو ہے وہ چپ نہیں بیٹھے گی۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔